السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اچھے حالوں میں رکھے، آسانیوں میں رکھے، برکتوں اور رحمتوں میں رکھے، اور ہمیں قرآن کا علم سیکھنے والا بنا دے، اس کا فہم ہم اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں، بہترین بعمل زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام الفاتحہ کیوں ہے۔ پہلے اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہوا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ ہے اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانہ کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو۔ سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جب کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی سی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمہ کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت، یہ ہے وہ رہنمائی جس کی تو نے مجھ سے درخواست کی ہے۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ اسلام جو تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرے۔ اس قاعدے کی پابندی اگر شعور اور خلوص کے ساتھ کی جائے تو اس سے لازماً 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے میں حق بجانب ہوں۔ دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ صحیح ترین نقطہ سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی کوشش اس کی سائی میں برکت ڈال دی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔
یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجوہات سے کیا کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، دوسرے یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے، یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف میں رتب اللسان ہوں۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار ہیں، احسان مند اور شکر گزار، نیاز مند اور خدمتگار بنے، تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہوگا، اور آپ اس امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں اس کا کچھ اگلا حصہ سمجھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔